آج دنیا میں ہر دوسرا ٹینیجر ڈپریشن اور لونلینس کا شکار ہے۔ ہر سال 7 لاکھ سے بھی زیادہ ٹینیجر سوسائڈ کر کے اپنی جان لے لیتے ہیں۔ 15 سے 29 سال والے لوگوں کی ڈیتھ کی چوتھی بڑی وجہ سوسائڈ ہے۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ 2007 کے بعد ینگ لوگوں میں سوسائڈ ریٹ 62% تک انکریز ہو چکا ہے، اور صرف پاکستان میں ہی یہ پچھلی 2 دہائیوں سے سوسائڈ ریٹ ڈبل ہو چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کے اندر خودکشی کے رجحانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ پیپل گیٹ مور ڈپریسڈ، مور فرسٹریٹڈ، مور ہوپلیس۔ The key word is hopeless۔ یہ آپ کو بتائیں کہ لاہور کے علاقے ڈیفنس میں خاتون نے مال کی بلند عمارت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ کراچی کے سی ویو پر 2 دریا کے قریب نوجوان نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ آخر ایسا کیا بدل گیا ہے کہ جو 16 سال کے لڑکے پرانے وقتوں میں جنگیں جیتتے تھے، آج وہ ڈپریشن کی وجہ سے اپنی جان لے رہے ہیں؟ اسے سمجھنے کے لیے آپ کو ٹائم میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ 2007 کے بعد جب سے سوشل میڈیا کا استعمال بڑھنے لگا، انٹرنیٹ اور پورن ایڈکشن جیسے ایلیمنٹس نے نوجوانوں کی مینٹل ہیلتھ کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا۔ 2011 سے 2021 کی ایک سٹڈی کے اکارڈنگ کہ جب سوشل میڈیا کا یوز تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا، اسی کے ساتھ ہی ٹین ایجرز میں سیڈنس اور لونلینس کی فیلنگ بھی 60% تک انکریز ہو چکی تھی۔ سٹڈیز شو کرتی ہیں کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، خاص طور پر انسٹاگرام اور ٹک ٹاک، نوجوانوں کے مینٹل ویل بینگ کو ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہے ہیں۔ اب اگر یہ بات سوشل میڈیا تک رہتی تو ٹھیک تھا، لیکن پورنوگرافی کی ایزی ایکسس نے نوجوانوں کی مینٹل ہیلتھ کو مکمل طور پر کھوکھلا کر کے رکھ دیا۔ ذرا سوچو، آپ کا دماغ آہستہ آہستہ گلنے سڑنے لگے، جیسے کوئی سیب پڑے پڑے سڑ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک نوجوان لڑکا جو خود بھی پریشان ہے کیونکہ اس کا دماغ اس طرح ہو چکا ہے کہ اس کے کوگنیٹو فنکشنز آہستہ آہستہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ زیادہ دیر تک کسی بھی چیز پر فوکس نہیں کر پا رہا، اور شاید ابھی بھی یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے اس کا دل نیچے ریکمینڈڈ ویڈیو سکرول کرتے ہوئے ان میں سے کوئی ویڈیو دیکھنے کا کر رہا ہو۔ ایسا دماغ جہاں ہمیشہ ایک دھندلا پن رہتا ہے، وہ کوئی صحیح فیصلہ نہیں لے پاتا۔ موٹیویشن، سیلف کنٹرول، ول پاور اور مینٹل ہیلتھ بری طرح سے بگڑ چکی ہے، اور یہ پینڈیمک پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے، اور اس کا مین ٹارگٹ آج کی یوتھ ہے۔ اور پرابلم ہم میں ہی ہے، پرابلم اس سوشل میڈیا میں نہیں بلکہ ہمارے اپنے دماغ میں ہے۔ یہ ہمیشہ سے انسان کی فطرت میں رہا ہے کہ وہ اپنی حالت کے لیے کسی اور کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ یار میری یہ حالت صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوئی ہے، میرے سے کوئی خوش نہیں ہے اسی لیے میں کچھ کر نہیں پاتا، اور نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی خود کو اس سب کے لیے قصوروار ٹھہرایا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ آج آپ کی لائف میں سیلف کنٹرول اور ڈسپلن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آج کا نوجوان بس کوئک پلیجر چیز کرنے میں لگا ہوا ہے، پھر چاہے وہ ایک نوٹیفیکیشن ہو، ایک لائک ہو، یا پھر کسی ایپ یا ویب سائٹ پر کوئی کوئک ڈوپامین ہٹ ہو۔ یہ ساری چیزیں آپ کو وقتی طور پر پلیجر تو دیتی ہیں، لیکن لانگ ٹرم میں یہ آپ کے دماغ اور باڈی کو کھوکھلا کرتی جا رہی ہیں۔ سٹڈیز یہ شو کرتی ہیں کہ پورنوگرافی کا ایکسیسو یوز نہ صرف آپ کی کوگنیٹو ایبیلٹیز کو افیکٹ کرتا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کی سیلف اسٹیم کو کم کرتا ہے اور لانگ ٹرم ریلیشن شپس میں آپ کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی میں ریسرچرز نے پورن ایڈکٹس اور ڈرگ ایڈکٹس کے دماغ پر ایک سٹڈی کی، اور اس سٹڈی کے رزلٹ میں یہ دیکھنے کو ملا کہ ایک پورن ایڈکٹ کے دماغ پر ویسا ہی اثر ہوتا ہے جیسے کہ ایک ڈرگ ایڈکٹ کے دماغ پر ڈرگز کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ لیکن اس سب کی جڑ ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے یہ سوشل میڈیا۔ آج یہ سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ایک پورن ویب سائٹ بن کے رہ گئے ہیں۔ آپ میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہوں گے جنہیں آج سے 6-7 سال پہلے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ پورن کو کیسے ایکسس کرنا ہے، لیکن پھر فیس بک، ٹک ٹاک یا انسٹاگرام پر آپ نے کوئی ایسی ویڈیو دیکھی ہوگی جس نے آج آپ کو ایک پورن ایڈکٹ بنا کے رکھ دیا، اور آج آپ چاہ کر بھی اسے چھوڑ نہیں پا رہے۔ اب پرابلم یہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا اور پورنوگرافی ہمیں برباد کر رہے ہیں، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ پر کنٹرول کھو چکے ہیں۔ ہمارے ایکشنز اور ڈیسیژن جو کبھی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوا کرتے تھے، اب ایک الگوریدم اور کچھ ڈوپامین ہٹس کے محتاج ہو گئے ہیں۔ یہ پلیٹ فارمز ہمیں جان بوجھ کر ٹریپ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا بزنس ماڈل ہی یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کریں اور ان پر ایڈکٹڈ رہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، ابھی آگے سنو، سائیکالوجیکل اینڈ فزیولوجیکل امپیکٹ۔ اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کس طرح سوشل میڈیا اور پورنوگرافی ہماری زندگیوں کو متاثر کر رہے ہیں، ہمیں اس کے سائیکالوجیکل اور فزیولوجیکل اثرات کو بھی سمجھنا ہوگا۔ یہ ایفیکٹ صرف ٹیمپریری نہیں ہوتے، بلکہ یہ آپ کے دماغ اور جسم دونوں کو لانگ ٹرم میں شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ سٹڈیز نے یہ بار بار ثابت کیا کہ ایکسیسو سوشل میڈیا اور پورنوگرافی کنزپشن خاص طور پر نوجوانوں میں ڈپریشن اور انزائٹی کو بڑھاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ ان پلیٹ فارم پر ہر وقت اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتا رہتا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم جیسے کہ انسٹاگرام ہمیں ایک ان ریئلسٹک پرفیکٹ زندگی دکھاتے ہیں، جس سے ہمارا سیلف اسٹیم اور کانفیڈنس کم ہو جاتا ہے۔ امریکن سائیکالوجیکل ایسوسی ایشن کی ایک سٹڈی کے اکارڈنگ جو نوجوان زیادہ وقت سوشل میڈیا پر سپینڈ کرتے ہیں، ان میں ڈپریشن اور انزائٹی کے سمٹمز 70% تک بڑھ جاتی ہیں۔
اب شاید آپ کو پتا نہ ہو لیکن آپ کا دماغ ڈوپامین کے لیے ایڈکٹڈ ہوتا جا رہا ہے اور یہ ایڈکشن آپ کے ڈیسیژن میکنگ پروسیس کو برباد کرتی جا رہی ہے۔ یہ وہ سیم ہارمون ہے جو ڈرگز اور گیمبلنگ میں بھی ریلیز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آج آپ کے دماغ کا ریوارڈ سسٹم ان بیلنس ہو چکا ہے۔ یعنی یہ ایڈکشن اتنا ہی ہارمفل ہے جتنا کہ کوکین یا دیگر نارکوٹکس ایڈکشن ہے۔ سوشل میڈیا اور پورنوگرافی کا ایکسیسو یوز آپ کے دماغ کو ملٹی ٹاسکنگ کی عادت ڈال دیتا ہے اور آپ کو ایک چیز پر فوکس کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ ایک ریسرچ جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ نے کنڈکٹ کی ہے یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ فریکوینٹ سوشل میڈیا یوز آپ کے دماغ کے پری فرنٹل کارٹیکس کو کمزور کرتا ہے، جو کہ آپ کے فوکس اور اٹینشن اسپیم کے لیے رسپانسیبل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آج آپ کسی بھی چیز پر فوکس نہیں کر پا رہے۔ آج کے نوجوان اپنی راتیں اسکرولنگ کرتے ہوئے اور پورن دیکھتے ہوئے گزارتے ہیں اور اس کا ڈائریکٹلی افیکٹ ان کے سلیپ پیٹرنز پر پڑتا ہے۔ اسٹڈیز شو کرتی ہیں کہ جو لوگ اپنے فون کو سونے سے پہلے استعمال کرتے ہیں ان کا سلیپ سائیکل شدید متاثر ہوتا ہے اور وہ انسومنیا یا ڈسٹربڈ سلیپ کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ایکسیسو پورنوگرافی یوز آپ کے برین کے ہارمونل بیلنس کو ڈسٹرب کر دیتا ہے، خاص طور پر ٹیسٹوسٹرون اور دوسرے ہارمونز کو افیکٹ کرتا ہے۔ یہ ہارمونل امبیلنس آپ کی موٹیویشن، سیکشل پرفارمنس اور حتیٰ کہ جنرل انرجی لیولز کو بھی کم کر دیتا ہے۔ جب آپ مسلسل ڈوپامین ہٹس لیتے ہیں تو آپ کا نروس سسٹم اوور لوڈڈ ہو جاتا ہے اور پھر یہ اوور لوڈ فزیکل فٹیگ کی شکل میں نظر آتا ہے اور آپ کو ہر وقت تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ کام بھی آپ کو مشکل لگنے لگتے ہیں جو کام آپ کبھی آسانی سے کر لیا کرتے تھے۔ موبائل اور کمپیوٹر اسکرین کو زیادہ دیر دیکھنے کی وجہ سے ڈیجیٹل آئی اسٹرین اور پوسچر ریلیٹڈ پرابلمز بھی عام ہو چکی ہیں۔ لوگوں کی کمر ٹیڑھی اور آنکھیں خراب ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ جو آپ کو ہر وقت سر میں درد یا پھر گردن میں درد رہتا ہے یہ سب اسی کا نتیجہ ہے اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس کو بھی افیکٹ کرتا ہے۔ آج سوشل میڈیا پورنوگرافی کا زیادہ استعمال آپ کی زندگی کو اندر سے کھوکھلا کرتا جا رہا ہے، آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا اور یہ آہستہ آہستہ آپ کو تنہا اور ایموشنلی نم بناتا جا رہا ہے۔ آپ ہزاروں لوگوں سے کنیکٹڈ تو ہیں پھر بھی آپ اندر سے خود کو خالی اور اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ وہ چیزیں جو کبھی آپ کو خوشی دیتی تھی اب آپ کے لیے بے معنی ہو چکی ہیں۔ جن لوگوں سے پہلے آپ ایموشنلی کنیکٹڈ تھے اب انہیں سمجھنے کے احساس کو آپ پوری طرح سے کھو چکے ہو۔ آپ کے تعلقات میں ایسی دوری پیدا ہو چکی ہے جہاں محبت اور احساس کی جگہ سرد موری اور لاپرواہی نے لے لی ہے۔ آپ کی زندگی سے وہ جذبات ختم ہو چکے ہیں جن سے کبھی آپ کو اپنائیت کا احساس ہوتا تھا۔ آپ شاید خود کو بار بار اس ایڈکٹیو سائیکل میں پاتے ہو جہاں ہر بار پورنوگرافی دیکھنے کے بعد شرمندگی اور گلٹ آپ پر غالب آتی ہے، لیکن اس سائیکل سے نکلنے میں آپ ناکام رہتے ہیں۔ یہ احساس کہ آپ اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگی اور اپنے تعلقات کو برباد کر رہے ہیں آپ کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ آپ کی ایموشنل اسٹرینتھ ختم ہوتی جا رہی ہے اور آپ اپنی زندگی میں وہ کنیکشن اور پرپس کھو چکے ہو جو کبھی آپ کی خوشی اور سکون کا ذریعہ تھا۔ لیکن گھبراؤ مت، اس کے لیے بھی سولوشن ہے۔ اسکرین دیکھتے وقت آپ کا دماغ ایکٹیو نہیں رہتا، آپ بس مائنڈ لیسلی ایک لائٹ کو گھور رہے ہوتے ہو۔ اس کے برعکس جب آپ بکس پڑھتے ہیں تو آپ کے دماغ کی کنیکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ جب آپ ریڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ورڈز کو پڑھ کر ان کی میننگ نکال رہے ہوتے ہیں اور ایک بات کو سمجھنے کے لیے اپنے دماغ میں امیجن کرتے ہیں۔ یہ آپ کے دماغ کے لیے ایک ہیلدی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ نیکسٹ آپ کو صرف پریونٹیو سٹیپس ہی نہیں لینے بلکہ ساتھ ہی آپ کو کچھ سپورٹیو ایکشنز بھی لینے ہوں گے۔ آپ کو اپنے مائنڈ کی اسٹرینتھ کو بڑھانا ہوگا۔ جیسے آپ کی باڈی کو فٹ رکھنے کے لیے ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے ویسے ہی آپ کے دماغ کو بھی چیلنجنگ سرگرمیوں کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کے دماغ کو اسٹیمولیٹ کریں اور آپ کی کوگنیٹو ایبیلٹیز کو ری بلڈ کریں۔ اسٹڈیز شو کرتی ہیں کہ مائنڈفل ایکٹیویٹیز جیسے کہ میڈیٹیشن اور پزل سالونگ آپ کے دماغ کی ری وائرنگ میں مدد کرتی ہیں اور آپ کے فوکس اور کنسنٹریشن کو امپروو کرتی ہیں۔ اس کے بعد دنیا سے ری کنیکٹ کرنا شروع کریں۔ ڈسکنیکٹ فرام دا ڈیجیٹل ورلڈ اینڈ انگیج ان ریئل ورلڈ ایکٹیویٹیز۔ اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ وقت گزارو، اپنی ان ہابیز پر کام کرو جو آپ کو فزیکل اور کریٹیو انگیجمنٹ دیتی ہیں۔ اگلی بار جب آپ گھر جائیں ٹی وی کو بند کر دیں، فون کو سائڈ پہ رکھ دیں، اپنے پیرنٹس اور سبلنگز کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں، گھر کا کچھ کام کریں، اپنی ہابیز کے ساتھ وقت گزاریں۔ ریئل کنیکشنز آپ کو دماغی زوال کے سائیکل سے نکالنے میں مدد کریں گے۔ لاسٹ اور سب سے امپورٹنٹ، اپنے ایگو کو سائڈ پہ رکھیں اور صحیح ایکشنز لیں۔ اپنے ایگو کو توڑو جو آپ کو کہتا ہے کہ میں اچھا نہیں ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ دماغی زوال کو ریورس کرنے کے لیے آپ کو ان تھاٹس کا سامنا کرنا ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ آپ کے ایکشنز آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں، نہ کہ آپ کے نیگیٹو تھاٹس۔ اس لیے چھوٹے ہی صحیح مگر پروڈکٹیو ایکشنز لینا شروع کرو اور اپنے گولز اور اپنی منزل کی طرف ایک ایک قدم بڑھاتے جاؤ۔ یہ مائنڈ شفٹ آپ کو اپنے لمیٹیشنز کو بریک کرنے میں مدد کرے گا۔ اب اگر آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھی تو ویڈیو میں کمنٹ لکھ دو کہ آئی ول فائٹ بیک، اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔